بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا جنگ جمل۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی تو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مکہ معظمہ جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ دونوں وہاں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، جب کہ انہیں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سب حضرات مکہ میں جمع ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کا عزم کیا۔ ادھر بصرہ سے یلعی بن منبع اور کوفہ سے عبداللہ بن عامر بھی آ گئے، اور انہوں نے بھی مکہ میں اکٹھے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ معظمہ سے بصرہ کی طرف قاتلین عثمان سے انتقام لینے کے لیے نکل پڑے۔ انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے میں تقصیر ہوئی۔ دوسری طرف حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے اور حضرت عثمان بن حنیف ان کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے۔ جب یہ لوگ بصرہ کے قریب پہنچے تو حضرت عثمان بن حنیف نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم قاتلین عثمان سے انتقام لینے کا عزم لے کر آئے ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف نے جواب بھیجا کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آئیں ہم اس کی اجازت نہ دیں گے، اور انہیں بصرہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس کے بعد قاتلین عثمان کا سرغنہ اپنے 700 جنگجوؤں کو لے کر ان پر حملہ آور ہوا، لیکن اس جھڑپ میں حضرت عثمان کے حامیوں کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے اس کے بہت سے جنگجوؤں کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں بصرہ کے بہت سے لوگ حضرت طلحہ و زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لشکر سے مل گئے۔ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ بصرہ میں ان کے گورنر عثمان بن حنیف اور حضرت طلحہ و زبیر و ام المومنین عائشہ کے لشکر میں لڑائی چھڑ چکی ہے، تو سرحد کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوفہ پہنچے اور 10,000 کی تعداد میں ایک لشکر جرار تیار کیا اور حضرت طلحہ و زبیر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بصرہ کے قریب پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقداد بن اسود اور قعقاع بن عمرو کو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت مقداد اور قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف سے اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری طرف سے جنگ نہ کرنے پر اتفاق کر لیا، اور ہر فریق نے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ ابھی قصاص لینا مناسب نہیں، بلکہ اس وقت لیا جائے جب حالات درست ہو جائیں۔ چنانچہ قاتلین عثمان سے قصاص لینے پر تو اتفاق ہو گیا، لیکن یہ بات طے کرنا باقی رہ گئی کہ قصاص کب لیا جائے۔ اس اتفاق کے بعد فریقین کے لشکروں نے بہترین رات گزاری اور پر لطف نیند سوئے، جبکہ سبھائیوں کی نیندیں حرام ہو گئیں، کیونکہ ان سے قصاص لینے پر اتفاق ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس محرکے کی تاریخ لکھنے والے محرکین امام طبری، امام کثیر، ابن الاسیر، ابن حزم وغیرہ نے اپنی تواریخ میں لکھا ہے کہ اس موقع پر سبھائیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ یہ معاہدہ قصاص پورا نہ ہونے پائے۔ چنانچہ سحری کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے تھے کہ سبھائیوں کے ایک جتھے نے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا اور کچھ افراد کو قتل کر کے بھاگ گئے، جبکہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان سے بدعہدی کی ہے، اس لیے انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے یہ سمجھ کر کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے بدعہدی کی ہے، جواباً تیر اندازی شروع کر دی۔ چنانچہ دوپہر تک دونوں فریق ایک دوسرے پر تیر پھینکتے رہے۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا۔ دونوں لشکروں کے بڑوں نے جنگ روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کہتے، اے لوگوں میری بات سنو، لوگوں تم خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن وہ کسی کی نہ سنتے تھے۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے افسوس سے فرمایا، یعنی افسوس کہ لوگ جنگ میں یوں کود رہے ہیں جیسے شیرے میں لالچی مکھیاں اور آگ میں ہمک پتنگے گرتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے لشکر کے لوگوں کو روکتے رہے، لیکن ان کی بھی نہیں سنی جا رہی تھی۔ آخر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لڑائی روکنے کے لیے کعب بن مسعور کو مصحف شریف دے کر بھیجا، مگر سپاہیوں نے اس پر بھی تیر پھینکنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ انہیں شہید کر ڈالا۔ بہرحال معرکہ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی ابتدا میں 36 ہجری میں ظہر کے بعد شروع ہوا، اور اسی دن سورج غروب ہونے سے پہلے ختم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی تعداد 10,000 تھی، اور اہل جمل کی تعداد 5,000 یا 6,000 کے درمیان تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا جھنڈا محمد بن علی بن ابی طالب اور ابن الحنیفہ کے ہاتھ تھا، اور اہل جمل کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ اس دن بہت سے مسلمان مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے ہماری تلواروں کو سلامت رکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت اور ان کے لیے خوشنودی کا سوال کرتے ہیں۔ اس معرکے میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت محمد بن طلحہ السجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر کو دیکھا تو فرمایا، کیا آپ کو یاد ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھ سے لڑو گے اور تمہارا یہ فعل علی کے حق میں ظلم ہوگا۔ چنانچہ حضرت زبیر واپس پلٹ گئے اور جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ اتنی بات تو صحیح ہے کہ آپ نے جنگ نہ لڑی، لیکن کیا واقعی ان کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان یہ گفتگو ہوئی؟ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس روایت کی سند مضبوط نہیں، لیکن کتب تاریخ میں بہت مشہور ہے کہ اس سے زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس معرکے میں شریک نہیں ہوئے، اور آپ ابن جرموز نامی شخص کے ہاتھوں دھوکے سے شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو لڑائی سے روکتے پھرتے تھے کہ آپ کو اپنے پاؤں کے پرانے زخم پر کوئی اجنبی تیر لگا تو آپ اس صدمے سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس معرکے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا اونٹ ان کے لشکر کا علامتی نشان تھا، اور ناموس رسالت کے فدائی اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں پر کھیل رہے تھے، اور جب تک اونٹ نہ گرا اس وقت تک یہ معرکہ گرم رہا، اور بہت سے لوگ اس کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ جب اونٹ گر پڑا تو معرکہ تھم گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فتح یاب ہوئے، مگر حقیقت میں کوئی بھی فتح یاب نہیں ہوا، کیونکہ اس معرکے میں اسلام اور مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقتولین کے درمیان پھرنے لگے۔ جب آپ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو پایا تو انہیں اپنی گود میں بٹھا کر ان کے منہ سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمایا،
اے ابو محمد، تیرا آسمان کے تاروں تلے مٹی پہ لت پت ہونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد آپ رو دیے اور فرمایا، کاش کہ میں 20 سال قبل فوت ہو چکا ہوتا۔ جن صحابہ کرام نے اس جنگ میں شمولیت کی وہ سب کے سب اس واقعے پر پریشان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ جب انہوں نے محمد بن طلحہ کو مقتولین میں پایا تو رو دیے۔ محمد بن طلحہ کو کثرت عبادت کی وجہ سے سجاد کا لقب دیا گیا تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت اور مفسدہ کو مد نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ قصاص کو محکر کر دیا جائے، اس لیے انہوں نے قصاص کو محکر کر دیا تھا لیکن ترک نہیں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا تھا کہ قصاص میں جلدی کی بجائے دیر کرنے میں فساد بہت کم ہوگا، بلکہ در حقیقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان کو فوری طور پر قتل کرنے پر قادر ہی نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امن و امان کی حالت تسلی بخش نہ تھی اور فتنہ دبا نہیں تھا، اور قاتلین عثمان کے قبائل اپنے اپنے مجرموں کا دفاع کرنے پر تلے بیٹھے تھے، اور پھر فوری قصاص لینے کی صورت میں کون ضمانت دیتا کہ وہ حضرت علی کو بھی قتل نہ کر دیتے، جب کہ آخرکار انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد قتل کر دیا تھا۔ اسی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے بھی قاتلین عثمان سے قصاص نہ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اس حقیقت کو دیکھنے لگے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ چکے تھے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال کو حقیقتاً دیکھ رہے تھے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نظری طور پر دیکھتے تھے، اور جب خود ان کے ہاتھ میں خلافت آئی تو انہیں بھی اصل صورتحال وہی نظر آئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آئی تھی۔ یہ درست ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور امارت میں مختلف آدمی بھیج کر بعض قاتلین عثمان سے قصاص لے بھی لیا تھا، لیکن دوسرے بہت سے قاتلین حجاج بن یوسف کے دور یعنی عبد الملک بن مروان کی خلافت تک زندہ رہے، حتیٰ کہ اس دور میں آخری قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کمزوری کی بنا پر قصاص میں تاخیر نہ کر رہے تھے، بلکہ امت پر شفقت کی بنا پر ایسا ہوا تھا۔ جب یہ معرکہ جمل ختم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنبھالا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ تیرے اور عائشہ کے درمیان اختلاف ہوگا، تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس صورت میں سب سے زیادہ بدبخت ہوں گا۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ جب یہ موقع آئے تو اسے اس کے محفوظ مقام پر بھیج دینا۔ چنانچہ آپ نے وہی کیا جس کا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اس بیان کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہماری دوسری ویڈیو دیکھیں جس کا نام ہے جنگ صفین۔